بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی اصحاب سیدنا و مولانا محمد وعلی ازواج سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ یہ بہترین مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہے۔ امید ہے کہ آپ بھی رمضان المبارک کے روزے اور عبادت الہی میں مصروف ہوں گے۔ حضرات محترم، رمضان مبارک وہ ماہ مبارک ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خصوصاً مسلمانوں کے لیے اس میں نعمت وافر مقدار میں مہیا کی ہے کہ رمضان جب آتا ہے تو جہنم کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں اور شیاطین کو جو ہے زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ یعنی جو ماحول بنا ہوتا ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی یاد کا اور ذکر کا بنا ہوتا ہے۔ جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں 12 مہینے ہیں جو اس نے مقرر کیے ہیں۔ اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں تو 12 مہینوں کے اسلامی جو نام ہے وہ محرم، صفر، ربیع الاول، اسی طرح اس میں ایک رمضان بھی ہے۔ دوسری جگہ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اس میں ایک مہینہ رمضان کا ہے، اور رمضان وہ ماہ مبارک ہے کہ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کیا۔ تو رمضان قرآن اور صاحب قرآن کا آپس میں بڑا تعلق ہے۔ جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو حدیث مبارک میں آتا ہے کہ رمضان انسان مومن کی بخشش کرائے گا، مغفرت کرائے گا، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار میں جا کر شفیع بنے گا، وہ اللہ تعالیٰ سے اس مومن کی سفارش کرے گا کہ اس نے جو ہے اس ماہ مبارک میں اپنے نفس کو قابو رکھا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر جو ہے کھانا پینا چھوڑ دیا، تو اے اللہ اس کو بخش دے۔ اس طرح جب قرآن کی باری آئے گی، قرآن فرمائے گا اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار اقدس میں کہ اللہ اس نے تمام چیزوں کو چھوڑ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا، اس کو ترجمہ پڑھتا تھا، اس پر عمل کرتا تھا، یا اللہ اس کی مغفرت فرما۔ تو کہنے کا مطلب ہے ہم جب تاریخ پڑھتے ہیں، اس طرح دیگر کتب پڑھتے ہیں، حدیث کی پڑھتے ہیں، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان مبارک وہ ماہ مبارک ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام جو وحی تھی، جیسے توریت، زبور، انجیل اور صحف ابراہیم و موسیٰ، قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں نے صرف موسیٰ پر ہی یا عیسیٰ علیہ السلام پر ہی جو ہے کتاب نازل نہیں کی، صحف ابراہیم و موسیٰ، میں نے جو ابراہیم علیہ السلام پر بھی صحیفے نازل کیے۔ تو جب ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفہ نازل ہے وہ بھی رمضان میں نازل ہوا۔ اس طرح جب ہم توریت کو دیکھتے ہیں وہ بھی رمضان میں نازل ہوا۔ مفسرین محدثین کرام شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کی اس آیت کے ضمن میں تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفہ نازل ہوا یکم رمضان کو ہوا، اس طرح توریت جو ہے 6 رمضان کو، اس طرح جو ہے انجیل جو ہے وہ 13 رمضان کو، اور زبور جو ہے 24 رمضان کو، اور قرآن پاک 27 رمضان کو نازل کیا گیا۔ تو اندازہ لگا لیں کہ رمضان وہ ماہ مبارک ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام کلام اس مہینے مبارک میں نازل کیا۔ یہ ماہ مبارک اس کے مختلف نام ہیں، اور جیسے کہ آپ حدیثوں میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا جو 30 دن ہے اس کے 3 ٹکڑے کر لی جائیں، تو پہلا جو ٹکڑا ہے وہ رحمت ہے۔ رمضان کا جو پہلا عشرہ ہے، پہلے 10 دن وہ رحمت ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت برستی ہے مومنوں پر۔ جو دوسرا مہینہ آتا ہے وہ مغفرت کا ماہ مبارک ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس میں بنی نوع انسان کی مغفرت فرماتے مسلمانوں کی۔ اور جو تیسرا ماہ مبارک ہے، یا تیسرا اس ماہ مبارک کا تیسرا جو عشرہ ہے وہ عتق من النار ہے، یعنی ایسے لوگ جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اس رمضان کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ جو وہ فوت ہوں گے تو جہنم کے دروازے بند ہوں گے، اس لیے وہ جہنم نہیں جائیں گے۔ تو اس طرح اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ جب ہم قرآن و حدیث پڑھتے ہیں تو حدیث بخاری شریف میں اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان مبارک میں روزہ رکھا اور اپنا احتساب کرتے ایمان کے ساتھ روزہ رکھا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دے گا۔ آگے جب پڑھتے ہیں پھر فرمایا من قام رمضان، جس نے رمضان میں قیام کیا یعنی تراویح پڑھی، تہجد پڑھی، عبادت کی شوق و ذوق سے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اسی طرح جب ہم آگے جاتے ہیں تو فرمائے من قام لیلۃ القدر، یعنی آپ کو پتہ جو 3 عشرے ہیں، پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا جو ہے عتق من النار ہے۔ اس تیسرے میں عشرے میں ہی قرآن نازل ہوا، اور اسی میں
قرآن خود کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکہ. آپ کو پتہ کہ یہ جو لیلۃ القدر وہ کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ایک رات ہے کہ اس میں انسان عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہ بخش دیتا ہے. یعنی کوئی بدبخت ہوگا جو لیلۃ القدر کی فیوز و برکات سے مستفید نہیں ہوگا. اسی طرح جب آگے پڑھتے ہیں یعنی بہت بے انتہا فیوز و برکات قرآن پاک نے حدیث مبارک نے رمضان مبارک کی ارشاد فرمائی ہیں. تو نبی مکرم فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر، جو رمضان میں لیلۃ القدر کے دن یا رات کو آرام نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے. جیسے محدثین اور مفسرین فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ آخری عشرے میں طاق راتوں میں ڈھونڈنی چاہیے. یعنی 21ویں رمضان، 23ویں رمضان، 25ویں، 27ویں یا 29ویں. زیادہ جو اتفاق ہے علماء کرام کا وہ 27ویں اور 29ویں پر ہے. بہرحال کچھ علماء کہتے ہیں کہ طاق میں بھی ہے اور کبھی کبھی جفت میں بھی آتا ہے، لیکن زیادہ جو ہے نا طاق راتوں میں، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طاق راتوں کا ارشاد فرمایا. اسی طرح جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو رمضان کی فیوز و برکات کے حوالے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث بیان فرماتے ہیں. بخاری شریف کی سیاستہ مبارکہ کی حدیث مبارک ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آپ مسجد میں ہیں اور ممبر کی سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں. ایک سیڑھی جو آپ طے کرتے ہیں تو اس پر آپ آمین ارشاد فرماتے ہیں. جب دوسری سیڑھی طے کرتے ہیں اس پر پھر آمین ارشاد فرماتے ہیں. پھر تھوڑا سا لمحہ گزرتا ہے، پھر تیسری جو ہے ممبر کی سیڑھی آپ طے کرتے ہیں، پھر آمین فرماتے ہیں. بعد میں جب نماز وغیرہ ہو جاتی ہے تو صحابہ کرام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آج ایک عجیب کام کیا، ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ اس کی کیا حکمت ہے یا کیا بات ہے. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب یہ سیڑھیاں چڑھ رہا تھا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا اور جبرائیل امین نے ارشاد فرمایا کہ بڑا بدبخت ہے وہ شخص ہلاک ہوا اور بڑا بدبخت ہوا جس نے میرا نام لیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کہیں سنا اور اس نے مجھ پر درود نہیں پڑھا. تو میں نے جب یہ سنا تو میں نے کہا بالکل آمین. یعنی کہنے والے جبرائیل امین ہیں اور سننے والے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعا ایک حساب سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بدوا ہے، کہ بدوا اس نے دی جبرائیل امین نے کہ اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ بڑا بدبخت ہے وہ شخص. اور نبی مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدوا پر آمین کہی کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم لازم ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جان ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم ساری عمر لا الہ الا اللہ کہتے رہیں لیکن محمد رسول اللہ نہ کہیں تو ہم مسلمان نہیں کہلاتے. یعنی محمد کی اتباع جو ہے دین حق کی شرط اول ہے.